پروگرام اسپیشل ہدایت کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ اسپیشل ہدایت پروگرام جو ہے آج ایک ایسی شخصیت سے متعلق ہے جو محتاج تعارف نہیں ہے۔ کینیڈا ہو، یو ایس اے ہو، مڈل ایسٹ ہو، یو کے ہو یا بر صغیر پاک و ہند، جہاں جہاں صاحبان علم ہیں ان کی شخصیت سے بہت اچھی طرح سے واقف ہیں۔ آپ ایک دینی شخصیت ہیں۔ آپ نے نہایت ہی اوائل عمری میں قم جیسے شہر میں سکونت اختیار کی اپنے والدین کے ساتھ اور تحصیل علم وہاں پہ پوری زندگی حاصل کیا۔ علوم اہل بیت سے شغف ہے ان کا، اس کے علاوہ قرآن حدیث فہمی ان کا بہت پسندیدہ شعبہ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ان کو صحیفہ کاملہ، نہج البلاغہ جیسے موضوعات پر دسترس حاصل ہے، اور ان کے تعارف میں بہت سی چیزیں ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ پاکستان میں واحد خاتون ہیں جن کو علامہ رشید ترابی کا ایوارڈ دیا گیا ان کی دینی خدمات کے اعتراف کے طور پہ۔ میں آپ کے اور آج کی مہمان شخصیت کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا۔ میں آپ کا تعارف کراتا ہوں اپنی آج کی مہمان شخصیت سے، وہ کہ اور نہیں، وہ جناب محترمہ خانم طیبہ بخاری صاحبہ ہیں۔ خانم آداب عرض ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو مادام، میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت میں آپ کی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پر دعوت دی اور مجھے یہ شرف عنایت کیا، اور میرے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ ایک ایسا چینل جو لوگوں کے لیے واقعاً سرمایہ ہدایت ہے وہ اتنی کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے، اور ہم دعاگو ہیں کہ خداوند متعال اور ترقی عنایت فرمائے اس کو، اور مومنین کے لیے ان کی ہدایت کے لیے یہ اور زیادہ مؤثر اور مفید ثابت ہو۔ گزارش یہ ہے کہ میں بچپنے میں ابتدائی پرائمری تعلیم کے بعد ایران چلی گئی تھی اور 84 میں گئی تھی، تقریباً 10 سال کی وہیں پر جا کر ہوئی، اور اس کے بعد پھر میں مسلسل وہیں پر رہی، اور وہاں میری تعلیم مکتب میں بھی ہوتی رہی اور سکولنگ بھی، اور ساتھ ساتھ فقہ و حدیث و تفسیر و عرفان و فلسفہ و دینی تعلیمات کا سلسلہ جاری رہا۔ خانم، آپ ذرا اپنے گھر کے ماحول کے بارے میں بتائیں گے، اپنے والدین کے مطابق بتائیں گی کہ گھر کا ماحول کیا مذہبی تھا؟ ہاں، آنکھ کھلی تو اپنے والدین کی زبانوں پر تلاوت قرآن کے زمزمے مچلتے ہوئے دیکھے۔ صبح آنکھ کھلتی تھی تو والد کی مناجات کی آواز سے کھلتی تھی، یا رب ہماری آہ کو تاثیر کر عطا، تاباں ہو جس سے روح وہ تنویر کر عطا، دنیا میں عشق حضرت شبیر کر عطا، اور عاقبت میں خلد کی جاگیر کر عطا، قرب جناب سید لولاک میں رہیں اور ہم جوار پنجتن پاک میں رہیں۔ روزانہ 90 بند میرے والد مختلف زبانوں میں پڑھتے تھے، اور روزانہ ان کا ایک الگ انتخاب ہوتا تھا جو وہ نماز کے بعد پڑھتے تھے، اور آواز اتنی بلند تھی ان کی مناجات کی جب وہ پڑھتے تھے کہ ہمیں بستروں میں سنائی دیتی اور پھر ہم اٹھتے تھے، اور ان کی کیفیت یہ تھی کہ والد محترم جو ہمارے تھے کہ عشق اہل بیت سے لبریز ان کا دل، اور انبیاء اعظام الہی کی نبوتوں پر صادقانہ اعتقاد، ایمان کامل، اور عشق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دل باختہ زندگی ہماری نگاہوں کے سامنے رہی، اور یہ چیز ہماری تربیت میں اتنی مؤثر ہوئی کہ رفتہ رفتہ پھر جب ہم نے خود ہوش سنبھالا، چونکہ اس پاکیزہ خوشبو نے ہمارے مشام جاں کو اس طرح سے معطر کیا اور جسم و جاں میں اس طرح رچ بس گئی اور روئیں روئیں میں اتر گئی کہ جب ہم نے خود ہوش سنبھالا اور ان عقائد کی صداقت کو، ان نظریات کی صداقت کو میزان عقل و فہم پر پرکھنے کا مرحلہ درپیش ہوا، تو بحمداللہ نہ صرف یہ کہ کسی مشکل کا سامنا نہیں ہوا بلکہ بڑی آسانی سے، بہت ہی زیادہ بغیر کسی تعصب، اناد، ہٹ دھرمی یا سرکشی کی آمیزش کے، بڑی ہی آسانی سے بحمداللہ اللہ کے فضل و کرم و عنایات سے یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا، اور علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین کی منزلوں کی مانند
آگے بڑھتے بڑھتے ہم نے جب لاشعور سے شعور کی وادیوں میں قدم رکھا تو وہ تمام عقائد ہمارے سامنے بالکل روشن تھے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے والدین کو خداوند متعال، میرے والد مرحوم ہو چکے ہیں، ان کی مغفرت فرمائے، اور والدہ جو کہ حیات ہیں انہیں جزائے جزیل عنایت فرمائے کہ انہوں نے محبت اہل بیت کو ہمارے قلب و روح کے اندر اس طرح سے انڈیل دیا کہ اس کے بعد نہ کوئی اور حوالہ مد نظر رہا اور نہ ہی کسی چیز کی طلب رہی۔ اتنی طبیعتیں بے نیاز ہو گئیں کہ ہمیں یوں محسوس ہوا کہ کائنات کی ہر نعمت ہمیں میسر آ گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم علوم اہل بیت پہ اور عشق اہل بیت پہ گفتگو کریں گے، سرکار دو عالم پہ گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پیشتر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، کیا آپ کو ان کے علاوہ کوئی شاعری ہے جیسے اس سے کوئی شغف رہا؟ جی ہاں، بہت ہے، رہا بچپنے سے، اور میرے والد کا ادبی ذوق بہت اچھا تھا، خاندان میں شعراء بھی تھے، والد کے دادا بہت اچھے شاعر تھے، سید احمد بخاری، اور یہیں یو کے میں مجھ پہ یہ انکشاف ہوا، میرے گزشتہ سے پیوستہ ٹرپ میں کچھ اعزاء سے ملاقات ہوئی کہ ان کی کچھ کتابیں بھی ہیں، اور میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ اگر ان کے پاس ہوں تو ہمیں بھی مہیا کر دی جائیں، اور ان کا ادبی ذوق اور جو والد کا ادبی ذوق تھا وہ بہت بلند تھا۔ ان کی روزمرہ کی گفتگو میں جب وہ گفتگو کرتے تھے تو الفاظ کا چناؤ اور جملات کا انتخاب اور انتہائی جچی تلی گفتگو اور ادبی گفتگو ہوتی تھی روزمرہ زندگی میں، تو مجھے بھی شعراء سے کافی دلچسپی رہی، اگرچہ میں کوئی ادیبہ نہیں ہوں، شاعرہ بھی نہیں ہوں، مگر یہ کہ شعراء سے، ان کے کلام سے، جو بڑے شعراء ہیں علامہ ڈاکٹر اقبال، ان کو میں نے فارسی میں زیادہ پڑھا ہے۔ نہ بینی خیر از ان مرد فرود است، ان کے برمن تہمت شعر و سخن بست، کہ علامہ اقبال شاعری کو مفاہیم کی ترسیل کا ذریعہ سمجھتے ہیں، وہ شاعری برائے شاعری نہیں کرتے بلکہ وہ خاص اہداف و مقاصد کو امت مسلمہ تک پہنچانے کے لیے، جیسا کہ ایک مقام پہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے اشعار ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کھم نظر بی تابی جاں، کھم نظر بی تابی جانم نہ دید، آشکارم دید و پنہانم نہ دید، برگ گل رنگین ز مضمون من است، مصرع من قطرے خون من است، کہ وہ کافی ان کا یہ لمبا کلام ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مسلمان کو خطاب کرتے ہوئے کہ میں اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہوں، تھاقی کھسرا زیر پائے او نہم، او حدیث دلبری خواہد زمن، آب و رنگ شاعری خواہد زمن، کہ میں اس کے قدموں تلے کائنات کی بادشاہت کو رکھنا چاہتا ہوں، اور میں اسے اس اوج ثریا پر فائز کرنا چاہتا ہوں جس کا شاید وہ تصور بھی نہیں کر پا رہا ہے، اور او حدیث دلبری خواہد زمن، آب و رنگ شاعری خواہد زمن، وہ مجھ سے یہ ظاہری گفتگو اور جیسی یہ سطحی شاعری ہوتی ہے وہ مجھ سے وہ چاہتا ہے، کھم نظر بھی تھا بھی جانم نہ دید، آشکارم دید و پنہانم نہ دید، اس نے میرا باطن نہیں دیکھا، ظاہر دیکھا ہے، اس کو معلوم نہیں ہے کہ میں کیا پیغام اس تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ علامہ اقبال ایک منفرد طرز کے شاعر تھے، اور وہ ایک پیغام کی ترسیل ان کے پیش نظر تھی، جیسا کہ یہ ایام مبارک فاطمیہ ہیں، اور اگر گنجائش ہوئی تو ہم بات کریں گے کہ انہوں نے بی بی عالم کے بارے میں بھی کیسی علم و ادب میں رچی بسی بھی گفتگو کی ہے۔ پھر جو دوسرے شعراء ہیں، غالب کی بات کریں تو غالب، میر انیس اور مرزا دبیر ایسی شخصیات ہیں جو ہمارے تبصرے سے ماورا ہیں، ہم ان کے بارے میں کیا بات کریں۔ خود علامہ اقبال نے غالب کے بارے میں یہ کہا ہے کہ غالباً وہ مصرع کچھ میرے ذہن میں صحیح اس کی ترتیب نہیں ہے، کہ تیری ہستی سے نوع انسان پہ ظاہر یہ ہوا، کچھ اس طرح سے ہے مصرع، ہے پرے پرواز تخیل کی، ہے پرے پرواز تخیل کی رسائی تک کجا، تو غالب تو یہ ہیں۔ میر انیس مصور واقعہ کربلا ہیں، اور جس خوبصورت انداز سے انہوں نے کربلا کے منظرنامے کو پیش کیا ہے، قلم فکر سے کھینچوں، ان کے اپنے اشعار ہیں، ان کے اپنے بند ہیں جن میں انہوں نے خود اپنی صلاحیت کا اظہار کیا ہے کہ جب میں کسی منظر کو بیان کرتا ہوں الفاظ کے ذریعے سے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا میں نے میدان جنگ کو مجسم کر دیا ہے انسانی عقل کی نگاہوں کے سامنے۔ اسی طرح سے جوش، حفیظ اور محسن یہ شعراء ہیں،
تو جوش کی جو خاص بات محسن اور جوش میں مجھے دکھائی دیتی دبیر ہے کے بارے میں کچھ کہیں جی مرزا دبیر کے بارے میں نے گزارش کیا کہ میر انیس مرزا دبیر ہمارے تبصرے سے یہ شخصیات بالاتر ہیں. میں خود کو اس قابل نہیں پاتی کہ ان پر کوئی تبصرہ کروں, گفتگو کروں. البتہ یہ کہ مجھے بہت زیادہ ان کے کلام سے لذت محسوس ہوتی. ایک بات جو گزارش کرنا چاہتی ہوں, اب آپ نے پوچھ لیا تو, کہ میر انیس جو ہیں وہ معمار ہیں, انہوں نے بنیاد رکھی اور محسن نے اس کو اوج ثریا پر پہنچا دیا. سبحان اللہ. اور جو محسن اور جوش ہیں, ان کی شاعری میں جو ایک خاص چیز دکھائی دیتی ہے جو ہمیشہ مجھے بہت متاثر کیا, وہ یہ ہے کہ انہوں نے غزل کے انداز میں مرثیے کو کہا ہے. یعنی مرثیہ گوئی میں غزل کا مزہ ہے. ایک التہاب تشنگی کو موج زمزم کر دیا, آنچ کو ایسا بنا دامان مریم کر دیا. یہ جوش ہیں جو موت و حیات ان کا مجموعہ ہے, اس میں وہ گفتگو کرتے ہیں کہ موت کو تو نے بہار کامرانی بخش دی, خاک کو اکسیر پیری کو جوانی بخش دی. اس کے جو بیت پر جب وہ جاتے ہیں تو جو 6 مصرے کا بند ہے, 4 مصرے تو جس طرح دوسرے شعراء کا کلام ہے, لیکن جب بیت پر پہنچتے ہیں تو اس کو غزل کا رنگ دیتے ہیں. اور یہ ایک خاص انداز ہے ان کا جو بہت ہی پر لطف ہے کہ وہ کہتے ہیں التہاب تشنگی کو موج زمزم کر دیا, آنچ کو ایسا بنا دامان مریم کر دیا. اب آئیں محسن کی جانب, تو محسن جب سید الشہداء کے بارے میں بیان کرتے ہیں اور جس وقت انسان کی آنکھیں آنسوؤں سے ایک دم لبریز ہو جاتی ہیں, چھلک جاتی ہیں اور آنسو رخساروں پر رواں ہو جاتے ہیں, وہ حسین ابن علی وقت کی تہذیب کا ناز, جس نے افشا کیا انسان کی توقیر کا راز, جس کا ہر زخم ہے سرمایہ سلطان حجاز, جس نے تیروں کے مسلح پہ ادا کی ہے نماز. اب انسان گریہ کر رہا ہے تو جو بیت سامنے آتی ہے وہ غزل کی صورت میں ہے. وہ کہتے ہیں گرم جھونکوں سے جو احوال صبا پوچھتا ہے, زیر خنجر بھی جو خالق کی رضا پوچھتا ہے. تو یہ دیکھیے, یہ مرثیے کو غزل کے انداز میں پیش کیا. حفیظ ہیں تو حفیظ غزل کے بہت اچھے شاعر ہیں. یعنی محسن نقوی کی بات تو محسن نقوی تو خیر میرے خیال میں جتنی صنفیں ہیں ادب کی ان میں انہوں نے حق ادا کر دیا. کامل دسترس اور مکمل کمانڈ حاصل تھی. محسن نقوی کے جتنے میں نے مقدمات پڑھے ہیں کتابوں میں, یا جتنا میں نے ان کا نثر ہو, نظم ہو, مرثیہ ہو, نعت ہو, نوحہ ایک بہت مشکل چیز ہے. کسی شاعر کے لیے نوحہ لکھنا ایک مشکل چیز ہے, لیکن محسن نقوی نے جو نوحے بھی لکھے ہیں کمال کر دیا. یعنی ہر ان کا کلام اتنا معیاری کلام ہے کہ جتنا کلام ان کا پڑھا جائے. البتہ جو ان کی شاعری دوسرے شعراء کی طرح جو دوسرے موضوعات پر ہے, چونکہ مجھے اس میں رغبت نہیں ہوتی ہے. میں آپ سے ایک گزارش کرنی چاہوں گا. جی شاعری کیسا جی بے بہا سمندر ہے, جی اس پہ گفتگو کریں تو 1 گھنٹہ اسی میں گزر جائے گا. whereas کہ we have to get benefit of your ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی. اب میں اپنے ناظرین کے لیے اور اپنے لیے آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ماشاءاللہ سرکار محسن انسانیت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, جو کہ محسن انسانیت محسن کائنات ہیں, اور ان کے بھی ایک محسن ہیں, وہ ہیں سرکار ابو طالب علیہ السلام. میں نے آپ کی ایک مجلس سنی, اس میں آپ نے خطبہ پڑھا تھا سرکار ابو طالب علیہ السلام کا, جو انہوں نے آقا نامدار کے نکاح پہ پڑھا تھا. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے ناظرین کے لیے وہ خطبہ آپ ارشاد فرما دیجیے. اچھا, ایسا ہے ترابی صاحب کہ اس وقت میرے ذہن میں مستحضر تو نہیں ہے کہ میں نے کب خطبہ پڑھا, لیکن چونکہ یہ تاریخ کا حصہ ہے اس اعتبار سے کچھ ذہنی محفوظات ہیں جو میں آپ کے نظر کر دیتی ہوں. کہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے آقا نامدار سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صیغہ عقد جاری کرنے کی سعادت حاصل کی. اور یہ آقا کی بعثت سے, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بہت پہلے کا واقعہ ہے, یہ کم از کم و بیش 15 سال آقا کی بعثت سے پہلے کا واقعہ. تو جب خطبہ نکاح پڑھا تو اس میں حمد و ثناء الہی کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد کلام پاک تب تک نازل نہیں ہوا. تو چونکہ یہ وہ شخصیات ہیں جو دین ابراہیمی پر نہ صرف یہ کہ عمل پیرا ہیں بلکہ نمائندگان الہی کا تسلسل ہیں یہ شخصیات. یعنی جناب ابو طالب کو صرف یہ سعادت حاصل نہیں ہوئی کہ وہ پروردہ انہوں نے پیغمبر گرامی اسلام کی تربیت کو اپنی آغوش میں پالا, بلکہ
وہ نمائندہ الہی تھے، وہ اللہ کے برگزیدہ اور چنے ہوئے انسان تھے، وہ اتنی عبادت و تعبد و اطاعت الہی میں مرضات الہی کے سانچے میں رچی بسی ہوئی شخصیت تھے جناب ابو طالب علیہ السلام۔ انہوں نے صیغہ نکاح جب جاری کیا تو اس میں جو کلمات ان کی زبان پر آئے، اگرچہ اس وقت سب میرے ذہن میں نہیں ہیں، مگر اس کا خلاصہ یہ ہے کہ فرمایا الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم و نسل اسماعیل، حمد ہے اس خدائے وحدہ لا شریک کی، خدائے یکتا کی، جس نے ہمیں جناب ابراہیم علیہ السلام کی ذریت اور اسماعیل کی نسل میں سے قرار دیا، ہمیں سلالہ انبیاء میں سے قرار دیا۔ یہ ان کے ایمان و عقیدے کے رسوخ کو یہ چیز ظاہر کرتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے شواہد ہیں تاریخ میں، جب مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور ان کا ظہور پر نور ہوا تو جناب ابو طالب علیہ السلام کے تاریخ میں وہ 8 اشعار ملتے ہیں، مصرے، 4 مصرے جناب ابو طالب کے ہیں کہ آقا کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے آسمان کی جانب رخ کیا اور انہوں نے فرمایا کہ پروردگار تو نے اس کو بھیجا ہے تو اس کا نام بھی تو ہی تجویز کر، اور پھر 4 ہی مصرے جو آسمان سے جواب کی صورت میں آئے، اور اسمہ حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں غالباً وہ اس طرح سے تھا کہ یہ حضرت علی کا نام من شامخ علی، یعنی خالق کائنات کا نام علی ہے، اسی علی سے حضرت علی علیہ السلام کا نام لیا گیا۔ تو ان کی شخصیت تو ایک ایسی شخصیت ہے جس کو سارے فقہاء اسلام نے تسلیم کیا ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ شیعہ سنی کو لڑانے کے لیے دشمن اسلام دشمن عناصر جو ہیں اپنی سازشوں میں سرگرم عمل ہیں، اور وہ ان باتوں کو جھگڑے اور تنازع کا شکار بنا کے ہمارے اتحاد کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ مسلمان کی سب سے بڑی ضرورت اتحاد ہے، یونٹی ہے، اسلام کا پیغام اتحاد ہے، قرآن کا موضوع وحدت ہے، اتحاد ہے، خدا ایک ہے، کعبہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، کتاب ایک ہے، کلمہ ایک ہے۔ ان چیزوں کو ہمیں، اور مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت جس کے بارے میں اختلافات ہیں اسی شخصیت پر سب کا اتفاق ہے، اس اتفاق کو بیک گراؤنڈ میں لے جایا جاتا ہے، اختلاف کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کون اہل سنت ایسا ہے جو مولا کائنات کی شخصیت کو نہیں مانتا۔ میں کہتی ہوں کہ علامہ ابن ابی الحدید معتزلی جو اہل سنت کے اتنے بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں شرح نہج البلاغہ بھی انہوں نے لکھی، اور انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد گرامی سے پوچھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے پیغمبر اکرم کو اس طرح سے بیان نہیں کیا جیسے حضرت علی علیہ السلام نے بیان کیا، ان کے جو اوصاف بیان کیے قرآن نہج البلاغہ میں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے استاد محترم جو سنی العقیدہ تھے اور اسی عقیدے پر دنیا سے رخصت ہوئے، وہ بہت علم میں رچے بسے ہوئے انسان تھے، تو وہ فرمانے لگے کہ اس لیے کہ لأنہما روح واحد فی جسمان، اس لیے کہ علی اور پیغمبر کی روح ایک تھی 2 الگ الگ جسموں میں، تو دوسرا ایسے کیسے ڈسکرائب کر سکتا ہے یا بیان کر سکتا ہے جیسے حضرت علی علیہ السلام نے بیان کیا۔ اسی طرح اہل سنت شخصیات کے ساتھ ہماری نشست بھی ہوتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ کچھ اسلام دشمن عناصر ایسے ہیں، ہمارے اشتراکات زیادہ ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں کہ آیت اللہ العظمیٰ جناب آیت اللہ تسخیری جو ایران میں اس وقت پورے ورلڈ کے سینٹر فار پروکسیمیٹی آف آل سیکٹس کے ہیڈ ہیں، ان سے میری ملاقات ہوئی، تو قبلہ پھر پاکستان میں بھی تشریف لائے، پہلے تہران میں اور آتے رہتے، تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ آپ جب جائیں تو اشتراکات کو، کامن پوائنٹس کو ڈسکس کریں۔ انہوں نے کہا کہ 97 ہمارے پرسنٹ ہمارے درمیان کامنالٹیز ہیں، مشترکات ہیں، اشتراکات ہیں، آپ اختلافات پر کیوں جاتے ہیں؟ اگر آذان میں 2 جملے آپ کے اضافی ہیں یا اگر کلمے میں 1 جملہ آپ کا اضافی ہے تو وہ زبان سے آپ کے آدھا ہو رہا ہے مگر عقیدے میں ان کے بھی شامل ہے۔ تو جب ہماری جہت ایک ہے، قبلے کی جہت ایک ہے، کعبہ ایک ہے، کتاب ایک ہے، لا ریب فی، اس سے بڑا دشمن اتنا زیادہ خوف زدہ ہے اسلام کی طاقت سے، اس لیے کہ اسلام کے جتنے سیکٹس بھی ہیں، 72 سیکٹس یا 73، ان سب میں اس بات پر اتفاق ہے کہ لا ریب فی، قرآن میں کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی مبالغہ نہیں، کوئی کوتاہی نہیں، کوئی غلطی نہیں، کسی شک و تردید کی گنجائش نہیں، تنزیل من حکیم حمید۔ یہ کیا چھوٹی سی بات ہے کہ اتنی بڑی مسلم امہ ایک کتاب واحد پر اکٹھا ہے؟
دشمن کو یہی چیز کھٹک رہی ہے۔ صحیح۔ اتنی بڑی مسلم امہ ایک خانہ خدا کی جانب 5 وقت جھکتی ہے، کوئی بات نہیں، کوئی ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا ہے تو کیا ہوا، کوئی باندھ کے پڑھ رہا ہے تو کیا ہوا، اسی کی پڑھ رہے ہیں نماز۔ جو اپنے بیلیف کے مطابق، اپنے عقیدے کے مطابق اسلام کو فالو کرتا ہے، ہمیں اس کے ساتھ اتحاد رکھنا چاہیے۔ ہمیں اسے کافر کہنے کا کوئی رائٹ اسلام نے نہیں دیا۔ جب کسی نے اپنی زبان سے کہہ دیا کہ وہ مسلمان ہے، اس کی عزت، اس کی ناموس، اس کی حرمت کا پاس کرنا ہمارے لیے واجب ہو گیا۔ ہمیں اس وقت دیکھنا چاہیے کہ حالات کتنی نزاکت سے گزر رہے ہیں اور کس نازک دور سے مسلمان گزر رہا ہے۔ بھئی آپ کن مسئلوں کو لے کے بیٹھ گئے ہیں کہ آپ سوال کرتے ہیں کہ جی شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ ماتم کرتے ہیں تو کیا ہوا، ہاتھ بھی اپنا ہے، سینہ بھی اپنا ہے، کسی کے گھر کو تو جا کے جلا نہیں رہے۔ آپ دیکھیے کتنا پیسفل پروٹیسٹ ہے جو شیعہ کرتا ہے۔ آپ اس میں سے پوزیٹیوٹی نکالیں، آپ نیگیٹیوٹی کیوں نکالتے ہیں؟ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ خود کو پیٹتے ہیں؟ آپ یہ کہیے کتنی پرامن قوم ہے، کتنی پسندیدہ قوم ہے، کتنی قابل محبت قوم ہے، اگر اس کو دکھ پہنچائے تو کسی کو جا کے مار دھاڑ نہیں کر رہی، اپنے سینے پہ ہاتھ مار رہی۔ ان لائک ان لوگوں کے جن کو دیکھیے آپ ذرا سی تکلیف پہنچتی ہے جا کے لوگوں کی گاڑیاں جلا دیتے ہیں، دکانیں جلا دیتے ہیں، بازاروں میں ایک قتل و خون کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور ہمیں بہت ہی زیادہ اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے، حکمت عملی کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کا۔ اسلام کس دور سے گزر رہا، اور بخدا اسلام کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں، ہمیں اسلام کی مدد کی ضرورت ہے۔ ہم اسلام کو سمجھیں، ہم صحیح مسلمان بن کے اسلام سے مدد حاصل کر کے اپنی دنیا کو آسودہ بنائیں اور اپنی آخرت کی فکر کریں، آپس کے اختلافات کو چھوڑ دیں۔ میری دست بستہ گزارش ہے اہل سنت سے، اہل حدیث سے، شیعہ افراد سے، ہمارا کوئی مذہب نہیں سوائے اسلام کے، اور اسلام کا معنی ہے سلامتی، اسلام کا معنی ہے مکمل سپردگی، مکمل تسلیم، سراپا راہ حق میں تسلیم ہو جاؤ، اوامر الہی کے سامنے خود کو، اپنے آپ کو تسلیم کر دو، سر تسلیم خم کر دو۔ تمہاری کوئی ذاتی رضا نہیں، تمہاری کوئی پسند ناپسند نہیں، جو رضا ہے وہ خدا کی رضا ہے۔ تمہیں مشیت الہی کی تکمیل کے لیے، تمہیں منشاء الہی کی تکمیل کے لیے، تمہیں حصول رضا رب کے لیے شاہراہ سعادت و کمال پر قدم آگے بڑھانا چاہیے۔ اور اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو، دوسروں پر اعتراض کرنا کہ بھئی آپ فلاں کو مانتے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہے، تو آپ ماتم کرتے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم صرف یہ دیکھیں، ماتم ہمارا بیلیف ہے، ہم کرتے ہیں کہ وہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے۔ ہو سکتا ہے بعض اہل سنت افراد بعض دوسری چیزوں کو، مثلا وہ کہتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، ان کے نزدیک وہ صحیح ہے۔ ہر انڈیویجول کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، آیا میرے دین نے جو تعلیمات مجھے دی ہیں میں اس پر عمل پیرا ہوں؟ جتنی تعلیمات میرے دین نے دی، 5 وقت کی نماز، کیا میری زندگی میں ان 5 وقت کی نماز کی باقاعدگی ہے یا نہیں؟ پہلے میں سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے مرحلے میں آؤں، پھر میں کسی قوم پر، کسی گروہ پر انگشت نمائی کروں، اور وہ بھی پھر بھی مجھے حق نہیں ہے اس کا۔ پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کرو، اپنی سیلف اسیسمنٹ کے مرحلے سے گزرو۔ وہ 5 وقت کی نماز ہم پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ وہ تو خالق کائنات نے ہم پہ واجب کی، لیکن دوسروں کا احتساب، دوسروں کی اکاؤنٹیبلٹی خدا نے ہم پہ واجب نہیں کی، اس نے ہمارا احتساب ہم پہ واجب کیا، اور فرمایا ہے کہ اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، سب سے پہلی چیز جس کا انسان سے سوال کیا جائے گا وہ نماز ہے۔ ان قبلت قبل ما سواها وان ردت رد ما سواها، اگر تمہاری نماز رد ہو گئی کوئی عمل قابل قبول نہیں، اور اگر نماز قبول ہو گئی اس کے بعد باقی اعمال قابل قبول ہے۔ تو ان چیزوں پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے۔ اسلام اخلاقیات کا دین ہے، اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جتنا قرآن کریم کا مجھ خاکسار نے، جاہل نے مطالعہ کیا ہے، اور علماء و فقہاء اسلام یا علماء تفسیر، چونکہ میرا زیادہ موضوع تفسیر ہی رہا ہے قرآن کریم کی، تو اس میں علماء تفسیر بھی جو چیز بیان کرتے ہیں جس پہ ہمیں بہت زیادہ غور کرنا چاہیے کہ مبادا کہیں آپ یہ سوچیں کہ قرآن کتاب احکام ہے، جہاں پر احکامات کی بات آئی ہے قرآن کریم نے کہیں بخل کا مظاہرہ نہیں کیا، کہیں کوتاہی کا مظاہرہ نہیں کیا، بڑی تفصیل کے ساتھ بہت مناسب طریقے سے قرآن کریم نے بیان کر دیا ہے احکامات کو۔ مگر جب دیکھا جائے کہ قرآن ہے کیا، تو قرآن کتاب احکام نہیں ہے، قرآن کتاب اخلاقیات ہے۔ قرآن اخلاقیات کو فوکس کرتا ہے۔ اگر انڈیویجول کی، فرد کی تربیت ہو جائے، اگر فرد کی اصلاح ہو جائے، تو معاشرے کی، قوموں کی، سوسائٹی کی اصلاح خود بخود ہو جائے گی، چونکہ اکائیوں سے
معاشرہ تشکیل پاتا ہے. تو جب اکائیوں کی اصلاح ہو جائے گی تو پورے معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی, اور اس کے لیے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے آقا نامدار سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی, فقد اطاع اللہ, بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی. ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرو, فاتبعونی یحببکم اللہ, تو آقا نامدار سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی وادی میں, اس محبت کے قلعے میں داخل ہو جاؤ تو یحببکم اللہ, خدا بھی تم سے محبت کرے گا. یغفر لکم ذنوبکم, تمہاری ماضی کی غلطیوں کو, تمہاری لغزشوں کو, کوتاہیوں کو معاف کر دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم, اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو یہ راہ و روش ہے جس کو اپنانا چاہیے, اور علامہ اقبال نے بھی اس کو بیان کیا ہے کہ بے مصطفیٰ بے رسان خویش را, اپنے آپ کو اگر چاہتے ہو تو دین کی تعلیمات پر چلنا چاہتے ہو تو خود کو آقا تک پہنچا دو کہ ہمیں دین اوست, سارا دین آقا کی سیرت ہے. اور وہ کہتے ہیں اگر یہ نہیں تو تمام بولا حبیث, اس کے سوا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں وقت کی کمی کے پیش نظر ذرا کچھ اپنے موضوع کو سمیٹتا ہوں. میں آپ سے کچھ دو کمنٹس چاہوں گا کہ موجودہ جو ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے پاکستان میں, حکومت میں اور آپ کے درمیان اگر آپ برج کا کام کریں, حکومت سے کہیں, چونکہ یہاں پہ آپ نے دیکھا کل یہ بھی پروٹیسٹ ہوا لندن میں, تو اس دیر اینی پاسبلٹی کہ اس پہ گورنمنٹ کو اپنا فعال کردار دکھائی دے اس کی طرف سے, اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ ترابی صاحب, آپ نے بہت ہی عمدہ سوال کیا ہے اور بہت سے اذہان میں یہ سوال ہوگا. بات یہ ہے کہ ہم اس انریسٹ کو بڑھانا نہیں چاہتے, ہم ٹینشن کریٹ نہیں کرنا چاہتے, ہم ٹینشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اس کی وجہ سے ہم ذاتی طور پر, جیسا کہ میں نے پہلے بھی گزارش کیا, پیسفل پروٹیسٹ کے قائل ہیں. ہماری بات چیت چل رہی ہے, مسلسل ایوان بالا کے ساتھ چل رہی ہے, گفتگو ہو رہی ہے, ابھی مسلسل ٹاک شوز میں میری اپیئرنس رہتی ہے, میں اپنی رائے بھی دیتی رہتی ہوں. اس کے علاوہ بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں, وزارت داخلہ کے ساتھ مسلسل رابطہ ہے, اور ان سے بات چیت ہو رہی ہے کہ اس کو روکا جائے ٹارگٹ کلنگ کو, اور کیوں ایک ہی اسپیسیفک سیکٹ کے افراد کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اس کا جواب ہمیں ملنا چاہیے. ہم مطمئن نہیں ہیں اس صورتحال سے, ہم حکومت کے ساتھ بھی نہیں ہیں اس صورتحال سے, لیکن ہم حکومت کے خلاف کوئی ایسا اقدام نہیں کرنا چاہتے جس سے انریسٹ مزید کہیں نہ بڑھ جائے, کیونکہ ہمارا اصل مقصد, ہمارا ہدف جو ہے وہ پاکستان کا استحکام اور پاکستان کی سلامتی ہے. اور میں یہ کہتی ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں کا حصہ نہ بن جائیں یہ کہتے ہوئے کہ ہم بچانا چاہتے ہیں ان افراد کو جو شہید ہو رہے ہیں یا مر رہے ہیں, ان لوگوں کا حصہ نہ بن جائیں جو ان کو مارنے میں مزید برا کردار ادا کر رہے ہیں. اس لیے ہم حکمت عملی کے ساتھ چل رہے ہیں. پاکستان میں رہنا کوئی آسان بات نہیں ہے, اسپیشلی ہمارے جیسے افراد کے لیے کہ مجھ پہ ذاتی طور پر 3 مرڈر اٹیکس ہو چکے ہیں, مجھ پہ خودکش حملہ ہو چکا ہے, ابھی مجھے بتایا گیا ہے, مجھے الرٹ کیا گیا اسی مہینے میں 3 بار کہ میرا ہٹ لسٹ پہ نام ہے. تو ہم پاکستان میں رہتے ہیں, اور مجھے یہاں آپ کی برطانیہ کی حکومت نے 2006 میں یہاں کی سٹیزن شپ آفر کی تھی, جو میں نے قبول نہیں کی, اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ چرچز میں آ کے لیکچرز دیں, ہم آپ کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کریں گے. لیکن میرا مطمع نظر یہ نہیں رہا, چونکہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میں اپنے وطن کی سرزمین پر رہ کر اپنی قوم کے لیے کوئی کام کروں, اور اس کے لیے میری زندگی اتنی اہم نہیں ہے. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں رہتے ہوئے اگر ہم بھی پاکستان سے موو ہو جائیں تو آواز کون بلند کرے گا, مگر اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. آقا نامدار سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے, قرآن کریم کی آیات ہیں کہ جب گفتگو کرو تو اس طرح سے کرو کہ اس سے ٹینشن مزید نہ بڑھے. تو یہ صورتحال ہے پاکستان میں. ہم اپنے طور پہ کوشش کر رہے ہیں, میں حکومت کی کوئی صفائی پیش نہیں کر رہی, نہ ہی پاکستان کی کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہماری کوئی نظریاتی ہم آہنگی ہے اس وقت تک, جب تک میں آپ سے گفتگو کر رہی ہوں. کسی پارٹی سے کوئی نظریاتی ہم آہنگی نہیں ہے, مگر جہاں پہ ہمیں اعتراض پیدا ہوتا ہے ہم آواز بلند کرتے ہیں, اور پھر ایوان بالا میں ہماری آواز پہنچتی ہے, اور ہمارے سوالات کا بسا اوقات جواب دیا بھی جاتا ہے. جب وہ جواب دینے پہ قادر نہیں ہوتے تو مذاکرات بھی ہوتے ہیں. میں بڑی معذرت چاہتا ہوں, میں نے ایسے ہی یہ آپ سے چاہا تھا کہ I wanted کہ کچھ آپ کی طرف سے اس کے سلسلے میں بات کی جائے. بالکل ہو رہی ہے جی. اب میں واپس آتا ہوں اپنے محور کی طرف. جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ آج کل ایام فاطمی ہیں, تو چونکہ میں بہت متاثر ہوں آپ کی تقاریر سے, اور بہت سے لوگ میری طرح سے بہت متاثر ہیں. میں نے آپ کی کچھ تقاریر سنی ہیں جن میں کہ آپ نے بڑے مدلل انداز میں سرکار سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے خطبات پہ گفتگو کی ہے. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا وہ خطبہ جو انہوں نے دربار یزید میں فرمایا
اس کے چند اقتباسات سنا دیجیے۔ دیکھیے خطبہ تو بہت مفصل ہے، بس میں 2 جملوں میں بات کو سمیٹتی ہوں کہ سیدہ جب دربار میں تشریف لائیں تو آپ کو سارا بیک گراؤنڈ معلوم ہے، تشنگی، پیاس، تھکن، خستگی اور عزیز و اقربا کے بے گور و کفن لاشیں، اپنے جگر پاروں کے صحیفہ کربلا پر بکھرے ہوئے لاشیں، ان کا مشاہدہ کرنے کے بعد سیدہ زینب کربلا سے چلیں اور بڑی خودآمیز نگاہ ڈال کے ان لاشوں کے اوپر بی بی تسلیم اور رضا کا دامن تھامے ہوئے چلیں، اور جب وارد شام ہوئیں تو وہ کیفیت بھی آپ کو معلوم ہے کہ 3 دن تک دروازہ شام پر ٹھہرایا گیا اور خواتین کو کس انداز سے رسیوں میں جکڑا گیا کہ 18 بیویوں کی گردن ایک رسی میں تھی۔ اس کے باوجود بی بی کی شجاعت کا، شہامت کا، بہادری کا یہ عالم تھا کہ جس وقت بی بی دربار میں لائی گئیں تو ایک اتنی باپردہ خاتون کے لیے، میرے جیسی ایک خاتون ہو تو اس کے لیے کتنا مشکل ہے، تو ایک وہ خاتون جو سیدہ فاطمہ الزہرا کی دختر بلند اختر ہوں، آقا نامدار کی نواسی ہوں اور جو عصمت کے ماحول کی پروردہ ہوں، ان کے لیے کتنا مشکل ہے۔ شرابی کے دربار میں نظریات کی ہم آہنگی نہیں ہے، موقف کا اختلاف ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بھائی کا قاتل ہے اور پھر شرابی ہے، اور اس کے دربار میں بی بی آئیں اور وہ تخت حکومت پر بیٹھا ہے اور بی بی رسیوں میں جکڑی ہوئی ہے، لیکن بی بی کے جلال کا یہ عالم تھا کہ یزید تخت حکومت پر بی بی کے سامنے ایک مجرم کی حیثیت سے بیٹھا تھا اور بی بی رسیوں میں جکڑی ہوئی یزید کے سامنے ایک فاتح کے انداز میں کھڑی تھی۔ اور جب یزید نے کہا کہ لعبت بنو ہاشم بالملک فلا ملک جاء ولا وحی نزل، بنی ہاشم نے حکومت حاصل کرنے کے لیے ڈھونگ رچایا، نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی فرشتہ آیا، تو اب جو بی بی کے لبوں سے جو گفتگو کا آغاز ہوا اور جس طرح سے بی بی کے لب تکلم ریز ہوئے وہ حیرت انگیز چیز ہے، اور بی بی نے اس کے پھر ایک ایک لفظ پر ایسے ایسے جملات ارشاد فرمایا کہ کد کئی دکا وسع سعیک، اے یزید تو اپنی پوری طاقت کو تصرف میں لیا اور جو تو کرنا چاہتا ہے کر لے، پوری کوشش کر لے، لیکن یاد رکھ نہ تو وحی الہی کے زمزموں کو خاموش کر سکتا ہے اور نہ ہی تو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل کو چھپا سکتا ہے، اور یہ آذان اسی طرح سے گنبد میں گونجتی رہے گی اور طلوع صبح قیامت تک میرے نانا کا نام اسی طرح کائنات میں درخشاں رہے گا۔ اور اس طرح سے بی بی نے وہاں پہ گفتگو فرمائی، اور جب اس نے بی بی کو پریشان کرنے کے لیے ایک جملہ کہا کہ خدا نے نعوذ باللہ تمہیں ذلیل و رسوا کیا، تو آقا زادی نے مسکرا کے فرمایا کہ ما رأیت الا جمیلا، میں نے حسن اور زیبائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ یعنی خالق کائنات نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا اس کی مصلحتوں کے تقاضے وہ بہتر جانتا ہے، اور ہمیں اس پر ایمان کامل ہے جو ہم دعا میں بھی پڑھتے ہیں کہ پروردگار وجعل نفسی مطمئنۃ بقدرک راضیۃ بقضائک، پروردگار میرے نفس کو ایسا بنا دے کہ میں تیرے قضاء و قدر پر راضی رہوں اور حرف شکایت میری زبان پر نہ آئے۔ تو بی بی عالم کے خطبے میں ہمارے لیے تربیت کے بے شمار درخشاں پہلو ہیں، اور ایک نان مسلم کرسچن کا ایک جملہ ہے جو مجھے بہت پسند آیا کہ اس نے کہا کہ الاسلام نبوی الحدوث حسینی البقا، اسلام کو لانے والے آقا تھے نبوی الحدوث حسینی البقا، اور امام حسین علیہ السلام اسلام کو بچانے والے تھے، اور ہمارا یہی عقیدہ ہے۔ اس نے کہا کہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ الاسلام نبوی الحدوث حسینی البقا، وہ کہتا میں ایک مزید ایڈیشن اس میں چاہتا ہوں کہ العاشورہ حسینی الحدوث زینبی البقا۔ سبحان اللہ۔ تو عاشورہ حسین نے ایجاد کیا، معجزہ کربلا کو لوح عالم پر حسین ابن علی نے رقم کیا، اور سیدہ زینب نے زینبی البقا، اس کو بقا و دوام، اس کو حیات زینب نے عطا کی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا کی تاریخ میں معرکہ کربلا کسی بھی مجاہد کے بغیر وجود میں معرض وجود میں آ سکتا ہے۔ علی اصغر کا کردار مکمل ہے، عباس علمدار کا کردار بہت مکمل ہے، علی اکبر کا کردار بہت مکمل ہے، اور اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی درمیان سے ہٹا دیا جائے تو ایک تشنگی سی محسوس ہونے لگتی ہے، مگر اگر ہٹا دیا جائے تو کوئی بات نہیں، کربلا معرض وجود میں آ سکتی ہے۔ لیکن سیدہ زینب کی شخصیت وہ ہے کہ اگر بی بی کو درمیان سے ہٹا دیا جائے تو کربلا کا وجود اور بقا دونوں خطرے میں پڑ جاتے ہیں۔ اتنی بلند شخصیت ہے۔ حدیث عشق 2 باب است، کربلا و دمشق، یہ کی حسین رقم گار، دیگری زینب۔ یہ حدیث عشق 2 ابواب پر مشتمل ہے، اور ان کے تحریر کرنے والے، رقم کرنے والے 2 شخصیات ہیں، ایک حسین ابن علی ہے اور ایک زینب کبریٰ ہیں۔ اور کیا خراج تحسین پیش کیا جائے اس بی بی کی بارگاہ میں کہ
وہ میرے ذہن میں کچھ میں ریکال کر رہی ہوں، اشعار ہیں اردو کے کہ جس میں ہے کہ آپ کوئی سوال کریں تب تک شاید میرے ذہن میں آ جائے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ایسا ہے کہ میں اپنے کنٹرول سے کہوں گا کہ جب جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے بارے میں محترمہ کا خطاب مکمل ہو جائے تو اس کے بعد ہم بریک پہ جائیں گے، لیکن بریک سے پہلے اس خطاب کے بعد ہم سوالات لیں گے اپنے ناظرین سے۔ تو میں ایسا چاہتا ہوں کہ ابھی ہم سوالات لے لیتے ہیں اور 10 منٹ میں سوالات لیں گے اور اس کے بعد بریک پہ چلے جائیں گے۔ بریک پہ آنے کے بعد ہم جناب فاطمہ سارہ سبحان اللہ سبحان اللہ، گواہ ہے تیری جرأت پہ کربلا کی زمین، امام وقت کو کی تو نے صبر کی تلقین، لٹا کے اپنی کمائی بچا کے دولت دین، بھجا کے شمع تمنا جلا کے شمع یقین، سکون و صبر کی ایک کائنات لے کے چلی، اجل کی گود سے نکلی حیات لے کے چلی، جگر پہ اکبر و قاسم کے داغ اٹھائے ہوئے، ضعیف جسم پہ دروں کے زخم کھائے ہوئے، گرانی رسن و توق آزمائے ہوئے، جو درد دل تھا اسی کو دوا بنائے ہوئے، سوئے دمشق چلی حق کی روشنی لے کر، جو مر چکے تھے خود ان کی بھی زندگی لے کر، قدم قدم پر مقاصد کی عظمتوں کا خیال، نفس نفس میں بھتیجے کی زندگی کا سوال، ردا چھنی تو بڑھا اور عصمتوں کا جلال، کھلے جو بال تو نکھرا حسینیت کا جمال، نقیب فتح شہ مشرقین بن کے اٹھی، نہ تھے حسین تو زینب حسین بن کے اٹھی، دلوں پہ ثانی زہرا یہ تیرا احسان ہے، عطا کیا ہے وہ آنسو جو روح ایمان ہے، دیا وہ درد جو ہر درد دل کا درماں ہے، ملا وہ سوز جو انسانیت کا عنوان ہے، یہ کس زبان سے کہوں میرے دل کی دولت ہے، یہ کس زبان سے کہوں میرے دل کی دولت ہے، غم حسین تیری دی ہوئی امانت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو خانم آپ کی اجازت سے ہم کچھ کالز لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جناب ڈاکٹر ترابی صاحب، میں محترمہ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، مقصود حسین سعید عرض کر رہا ہوں۔ علیکم السلام جی۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ ہمارے اوامر اور نواہی مشترک ہیں اور مستحبات میں تھوڑا بہت فرق ہے، واقعی یہ بہت اچھا پیغام ہے اور ہم اسی کے منتظر تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے۔ نوازش۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایک طرف غالب کا شعر ہے کہ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، مرے بتخانہ میں تو کعبہ میں گاڑو برہمن کو، اور دوسری طرف یہ ہے کہ جن لوگوں تک اسلام کی دعوت پہنچی تھی انہیں قبول کرنا چاہیے تھی، مگر اس سب کے باوجود دلو رام کوسری ہیں، رگبیر صاحب دواکر رائی ہیں، بھگت لکشمن داس ہیں، ناتھوانی لال ویشی ہیں اور ایسے بڑے بڑے ہندو عقیدہ کے لوگ ہیں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی مدد میں بہت کچھ لکھا ہے، مرثیے لکھے ہیں، منقبت لکھی ہے۔ تو ہم یہاں جنت دوزخ تقسیم تو نہیں کر رہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور انہیں ان کے اس عمل کی جزا دے گا۔ آپ اس کو کن الفاظ میں ادا فرمائیں گی؟ کیا میری سوچ صحیح ہے؟ بہت مہربانی۔ جی بسم اللہ۔ بالکل، میں جہاں تک ان کا محترم کا سوال سمجھ پائی ہوں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ افراد جن کو اسلام مسلمان تو نہیں ہیں مگر ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کے بارے میں اظہار عقیدت کیا ہے، ان کا اجر و ثواب خدا کی بارگاہ میں کیا ہے، یہی پوچھا ہے انہوں نے؟ جی میں آپ سے گزارش کروں کہ قرآن کریم میں اس پر گفتگو کی گئی ہے کہ ان افراد کو جن کے سامنے اسلام صحیح طور پر نہیں پہنچا، جس میں مقصر ہم بھی ہیں، قصوروار ہم بھی ہیں، کہ ہم نے اسلام کو صحیح طور پر لوگوں کے سامنے متعارف نہیں کرایا، جیسا کہ ڈاکٹر افتخار عارف کہتے ہیں کہ رحمت سید لولاک پہ کامل ایمان، امت سید لولاک سے خوف آتا ہے۔ تو مسئلہ یہ کہ ہمارا کردار اس قابل نہیں ہو سکا کہ لوگ ہم میں جذب ہوں، ایبزارب ہوں، اور ہمارے مذہب سے لوگ ڈرتے ہیں۔ وہ مسلمان کا نام آتا ہے تو ان کے ذہن میں دہشت گردی کا تصور آ جاتا ہے۔ اب ان تک اسلام چونکہ صحیح طور پر نہیں پہنچا، جب ان کی موت واقع ہوگی تو قیامت میں اسلام ان کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اگر وہ اسلام کو قبول کر لیں گے تو وہ سیدھے جنت میں جائیں گے۔ بعض افراد کے بارے میں چونکہ قرآن کریم نے بیان کیا، انہیں مقام اعراف
انصاف پر رکھا جائے گا وہ افراد جن تک اسلام نہیں پہنچا لیکن انہوں نے عدل و قسط کے لیے قیام کیا اور انہوں نے کسی کے حق میں کبھی برائی کا ارتکاب نہیں کیا. چونکہ ولایت اہل بیت ضروری ہے ہر عمل کی قبولیت کے لیے، یہ شرط ہے ولایت اہل بیت. اگر کسی کے پاس ولایت اہل بیت نہیں ہے تو وہ اس سے شرط فاقد ہے، تو پھر وہ نیک عمل اگر انجام دیتا ہے تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر وہ کسی سے بغض و عناد نہیں رکھتا ہے تو مقام اعراف میں رکھا جائے گا. دوسری صورت یہ ہے کہ ان کے سامنے اسلام کو پیش کیا جائے گا. اگر اسلام کو قبول کر لیتے ہیں تو اس وقت انہیں بھی اسی طرح سے محبان اہل بیت کے ساتھ جنت میں بھیجوایا جائے گا. نہایت مفصل جواب دیا. اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے کالر کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ڈاکٹر امتیاز رابی صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ جی ٹھہریے بٹ صاحب. ماشاءاللہ ہماری ان بہن کی خدمت میں بھی میرا بہت بہت مؤدبانہ سلام. علیکم السلام. اتنی اچھی گفتگو، یقین مانیں کہ ہمیں ان جیسی مائیں بہنیں اور بیٹیاں مل جائیں تو زندگی میں ہم کامیاب ہو جائیں گے. تو رابی صاحب ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان کو بہت بڑا یہ کام کر رہی ہے اور اللہ تعالیٰ پنج تن پاک کے صدقے میں ان کے اوپر بہت اللہ کا فضل و کرم ہے. ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں ہمیں ایسی مائیں ملیں، استاد ملیں، ہمیں ہماری مائیں بہنیں ایسی ملیں کہ جو ہمیں رائے ہدایت بتائیں. تو ایک گزارش یہ ہے ان کی خدمت میں ایک ربائی ہے، اس کی تشریح بھی کر دیجئے گا یہ لوگ کون تھے. کہ مشکل کشا کے در پہ جو قربان ہو گئے، مشکل کشا کے در پہ جو قربان ہو گئے، جتنے بھی امتحان تھے آسان ہو گئے. کچھ دشمن رسول ایسے ملے ہمیں جب کچھ نہ کر سکے تو مسلمان ہو گئے. تو دوسری گزارش یہ ہے بہت مؤدبانہ اور ادب کے ساتھ میں آپ کی قدموں کی خاک کے برابر ہوں کہ جس طرح جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ کا جو واقعہ ہے فدق کا، ماشاءاللہ سنیں گے آپ سے ہم. اگر ہم کسی دوسری مطلب مسلمانوں کو یہ بتائیں تو وہ کبھی بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر کس طرح کون سا طریقہ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کو ہم اپنے ساتھ اہل تشیع کس طرح ملائیں گے؟ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ کا یہ جو فدق کا واقعہ ہے یا جو مسائل ہیں یہ ساتھ لے کے ضرور کھڑے ہوں گے. کوئی ایسا طریقہ ہے اس کے بغیر کہ جس طرح ہم دوسری قوموں کو ساتھ ملائیں؟ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بہت سی دعائیں ہماری اس بہن کے لیے. آپ سے بھی گزارش ہے میری فیملی کے لیے، میرے لیے ضرور انشاءاللہ. خدا آپ کو آباد رکھے. آپ نے بہت ہی اچھے دونوں سوالات کیے ہیں. پہلے سوال کے بارے میں تو میں گزارش کروں کہ خدا بند متعال کو مصلحت کا اسلام نہیں چاہیے. میں بیشتر اس کے کہ آپ جواب دیں بڑی معذرت سے ان کے بارے میں تعارف کرا دوں کہ یہ حال ہی میں چند سالوں سے اہل بیت کے در پہ آ کے انہوں نے اپنا ماتھا ٹکا، کنورٹڈ ہیں. یہ اہل تشیع میں شامل ہوئے ہیں، تو ان کے لیے دعا بھی کیجیے گا اور ان کا جواب بھی آپ دے دیجیے گا. گزارش یہ کر رہی ہوں کہ دیکھیے آپ نے بہت اچھا فرمایا ہے. اسلام قرآن کریم نے سخت مذمت کر دی. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کی ان چیزوں پر ایمان لاتے ہو جو تمہارے ذاتی دنیاوی مفادات کے ساتھ ہم آہنگ ہیں، اور جہاں تم یہ دیکھتے ہو کہ تمہارے پست مفادات کے ساتھ قرآن کی آیات ٹکرا رہی ہیں وہاں تم اس کو چھوڑ دیتے ہو، اس کو پریکٹس نہیں کرتے. تو خدا کو وہ اسلام قبول نہیں ہے جو انسان اپنی شرائط کے ساتھ قبول کرے. خالق کائنات کو مکمل تسلیم اور سپردگی چاہیے. یہ نہیں کہ جب کوئی چوائس آپ کے پاس نہیں رہ گئی تو اسلام کو قبول کر لیں. تو ہم تو ان شخصیات کو تسلیم کرنے سے منکر ہیں جنہوں نے اس طرح سے اسلام قبول کیا. رہی بات اتحاد کی، اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرما بھی دیا وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ مَوْضِعِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ بِالْقَرَابَةِ الْقَرِيبَةِ وَالْمَنْزِلَةِ الْخَسِيسَةِ وَزَعَنِي فِي حِجْرِهِ وَأَنَا وَلَدٌ يَزُمُّنِي إِلَى صَدْرِهِ وَيَكْنُفُنِي فِي فِرَاشِهِ کہ تمہیں معلوم ہے کہ میری بارگاہ رسالت میں منزلت کیا تھی، میرا مقام کیا تھا، میری حیثیت کیا تھی، میری قرابت کیا تھی. میں انا ولد، میں چھوٹا سا شیرخوار بچہ تھا اور حضور مجھے اپنے دامن کی ہوا دیتے تھے، مجھے اپنی آغوش میں لیتے تھے، مجھے اپنے ساتھ لپٹاتے تھے. اور کان یمغز الشیء ثم یلقمنی، وہ لقمے کو پہلے منہ میں چباتے تھے اس کے بعد میرے حلق میں انڈیلتے تھے، اور میری غذا لعاب رسالت میں حل ہو کر میرا جزو بدن بنتی رہی. اور پھر فرمایا کہ وَلَقَدْ قَرَنَ اللَّهُ بِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ من کان اللدن عظیما اعظم
मलक मिन मलाइकति यसलुकु बिही तरीक़ अल-मकारिम व महासिन अखलाक़ अल-आलम, के एक फरिश्ता उनके प्रोटोकॉल के लिए उनके हमरा रहता था और मैं साथ साथ था। तो मा वजद अली खतलतन फी कौल वला कसबतन मा वजद अली खतलतन फी फ़िअल वला कसबतन फी कौल। आका ने मेरी पूरी जिंदगी में कभी ना मेरी जबान से झूठ को लम्स करते हुए देखा और ना कभी मेरे फेल में कोई गलती पाई। तो जिस तरह इस्मत के हिसार में, पाकीज़गियों के हिसार में हुजूर की जिंदगी बसर हुई, उसी तरह से आका ने फरमाया इन्नल्लाह नक़लना मिन सुल्ब आदम इला अस्लाबिन ताहिरा फी अस्लाबिन ताहिरा इला अरहामिन मुतहहरा। खालिक कायनात ने मुझे और अली इब्न अबी तालिब को पाको पाकीज़ा पुश्तों से पाको पाकीज़ा रहमों की जानिब मुंतकिल किया। और कुरान ने फरमाया वतक़ल्लुबका फ़िस्साजिदीन, ए रसूल हमने तेरे नूर को सजदा गुजारों की पुश्तों में मुंतकिल किया। अब अगर इसमें आप ये चाहें कि दूसरे अफराद को अपने अकायद के साथ मिलाएं, तो ये 1400 साल से ये मुमकिन ना हो सका। अंबिया इज़ाम इलाही की जिम्मेदारी भी तबलीग है, इबलाग है, लोगों को हकाइक बताना है, समझाना है, लेकिन उन पर मुसल्लत करना नहीं। ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबर नहीं है। इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरन इम्मा कफूरा। जो खालिक कायनात है, जिसकी कुदरत का यह आलम है कि तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीरुन अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लहु मुल्कुस समावाति वल अर्ज़। उसके लिए कायनात की बादशाही है। लहु जुनूदुस समावाति वल अर्ज़, उसके लिए कायनात के लश्कर हैं। लहु ख़ज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़, पूरी कायनात के खजाने उसके कब्ज़ा कुदरत में हैं। पूरी कायनात उसके कब्ज़ा कुदरत में। वो भी किसी पर जबर नहीं करता, वो भी ज़बरदस्ती नहीं करता। वो बताता है कि हमने हिदायत का रास्ता तुम्हें दिखा दिया, अब तुम्हारी मर्जी है, तुम शुक्र करो, तुम कुफरानी नेमत करो। हाँ, जो बात इन्होंने फरमाई है कि जब वो ये नहीं मानते इन हकायक को, तो हम उन्हें लेके साथ कैसे चलें। उनके और हमारे तो इश्तराकात ये हैं कि हमारा किबला एक है, किताब एक है, कुरान एक है, नबी एक है। जिनके साथ हमारे ये इश्तराकात नहीं है, जैसे दीन मसीहियत है, उसके लिए भी खालिक कायनात ने कुरान करीम में पैगम्बर गिरामी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, इनसे कहो एक नुक्ते पर आओ, हम जमा हो जाएं और इख्तिलाफात को छोड़ दें। और वो नुक्ता ये कि तुम्हारा और हमारा खुदा एक है। एक खुदा के ऊपर जमा हो जाओ। चूंकि इस्लाम इख्तिलाफात को पसंद नहीं करता, इस्लाम इख्तिलाफात को फिरोग नहीं देना चाहता, इस्लाम महब्बतों को बांटना चाहता है। मौला कायनात ने जब अपने गवर्नर को मिस्र की जानिब रवाना किया, तो मालिक अश्तर नखई के नाम जो उन्होंने खत तहरीर किया, उसमें फरमाया कि जब तुम उस सरजमीन पर वारिद होगे तो इम्मा अखुल्लका फिद्दीन औ नज़ीरुल्लका फिल खल्क, दो तरह के इंसानों से तुम्हारी मुलाकात होगी। एक के साथ तुम्हारी ब्रदरहुड, तुम्हारी उखुव्वत, तुम्हारा भाईचारा इस्लामी है, और दूसरा अगर मुसलमान नहीं है तो क्या हुआ। फरमाया इंसानी रिश्ते के एतबार से वो तुम्हारा भाई है, और ये उखुव्वत तुम्हारे साथ इस्लामी रिश्ते से पहले उसकी मौजूद है, जिसको तुम खत्म नहीं कर सकते। इम्मा अखुल्लका फिद्दीन औ नज़ीरुल्लका फिल खल्क। और ये वो मौला कायनात के गौहरबार कलिमात हैं जिनकी वजह से आज अक़वाम मुत्तहिदा ने उस अहदनामा मालिक अश्तर को दुनिया का सबसे पहला क्या उसका नाम उन्होंने तजवीज़ किया, अभी मेरे जहन में आ जाएगा, मैं बयान कर दूंगी। इंग्लिश में उन्होंने जो उसका नाम कहा है, बहरहाल वो अभी बयान कर दूंगी। तो हमारे आइम्मा हुदा, हमारे पेशवा, हमारे रहबर जो हैं, वो अखलाक की तलवार से मुआशरे को तस्खीर करते हैं। वो लोहे की तलवार से तस्खीर करना पसंद नहीं करते। वो तो जब बहुत ज़्यादा बुरी कैफियत हो जाए, नागुज़ीर हो जाए दिफा करना, और इस्लाम पर खुद दुश्मन हमला आवर हो जाए, तो दिफाई कैफियत इख्तियार करते हैं। आका नामदार के ज़माने की आप जंगें देखें, खंदक को देखिए, जितनी भी जंगें हैं, बद्र को देखिए, ओहद को देखिए, आका गए थे या उन्होंने लश्कर कशी की। और जब आका का मरहला आया और आका इतने अजीमुशान लश्कर को लेके गए, तो फरमाया अंतुमुत्तलका, तुम आज़ाद हो, तुम्हारे ऊपर आज मेरी जानिब से कोई खौफ परेशानी नहीं है। तो जितनी हम कोशिश कर सकते हैं दूसरों को इत्तेफाक व इत्तेहाद की जानिब बुलाने की, हाँ, अपने अकीदे पर रहो, अपने अकीदे को ना छोड़ो, दूसरे के अकीदे को ना छेड़ो। कोशिश करो कि जो जिन चीज़ों पर हम मुत्तफिक हो सकते हैं, आका का इसमें गिरामी और उनका नाम नामी ऐसा बाबरकत है, मौला कायनात का नाम ऐसा है, सिद्दीक़ा ताहिरा का नाम ऐसा है, हसनैन शरीफैन के नाम ऐसे हैं कि जिन पर सारी मुसलमान कौम मुत्तफिक है। तो अगर कोई नहीं मानता वाक़या फदक को, तो वो हकाइक से ना आशना है। देखिए ये गलतियां जो हैं, ये 1400 साल से एक साजिश के तहत चली आ रही हैं।
آج کا جو مسلمان ہے وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے سینے کو روشن کیے ہوئے ہے. وہ اس لیے اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو آقا کے عاشق تھے وہ بی بی کے ساتھ زیادتی کا ارتکاب کیسے کر سکتے ہیں. ادھر جو شیعہ شخص ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جس نے بی بی کے ساتھ زیادتی کی ہم اس کو کیسے مان سکتے ہیں. اور اگر غور کیا جائے تو دونوں کا موقف ایک ہے, عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی کہ بہت دیر سے جی ضرور ضرور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. بسم اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں باجی سے بات کرنا چاہتی ہوں. آپ پلیز بات کیجیے گا. السلام علیکم باجی جان. وعلیکم السلام. میں 13 سال کے بعد آپ کو دیکھ رہی ہوں. ماشاءاللہ میں آئرلینڈ میں رہتی ہوں جی, اور آپ کو دیکھتے ہی میں نے پہچانا اور میرا صرف دل چاہ رہا تھا کہ آپ کو سلام کر لوں. میں ذاکرہ کی بہت بہت بڑی فین ہوں اور آپ کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہوں. مولا آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے, اور بہت خوشی ہوئی ہے آپ کو دیکھ کے. مجھے آپ کا پرسنل نمبر یہاں کا بھی اور پاکستان کا بھی چاہیے. آپ ایسا کیجئے گا کہ یہ کنٹرول روم میں بات کر لیں, وہ آپ کو میری سیکریٹری کا نمبر دے دیں گے, انشاءاللہ پھر ان ٹچ رہیں گے آپ کے ساتھ. میں کینٹ میں رہتی تھی اور جی بڑی مہربانی, آپ کو مل جائے گا کنٹرول میں فون کریں گے. تو یہ ہے کہ ہم آخری کال کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ترابی صاحب آپ کو بھی السلام علیکم, اور میری بہن کو بہت ہی محتبانہ علیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میری بہن سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جو فرمایا یہ واقعی ایک دعوت فکر تھی کہ سب مسلمانوں کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے, سب اس پر متفق ہیں. لیکن اس میں میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ تو عقیدے کے طور پر تو یہ بجا ہے اور بالکل حق ہے, لیکن اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بھی کیا فساد میں اضافہ ہو رہا ہے؟ قرآن کو نہ سمجھنے, اس کی سمجھ نہیں ہمیں. اور دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا تھا کہ یا علی علیہ السلام سے کہ یا علی آپ ایسے لڑیں گے جیسے میں تنزیل قرآن پہ لڑا ہوں, آپ اس کی تعویل پہ لڑیں گے. اور کیا قرآن کی صحیح تعویل نہ ہونے کی وجہ سے بھی یہ فساد آج دنیا میں برپا ہے یا 1400 سال سے؟ شکریہ. آپ کا سوال بہت اچھا ہے, اور جی میں مختصر جواب آپ سے گزارش کروں کہ دیکھیے ہم اس بات پر واقعاً یہ بہت اچھا سوال ہے کہ قرآن کا ایک ہڈن میننگ ہے, اور جب تک اس تک رسائی حاصل نہیں ہوتی فسادات ہوتے ہیں. اور یہ جو قرآن میں کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, ریسمان الہی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو, تو حدیث معصوم کی کہ نحن حبل اللہ, ہم ریسمان الہی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے ابھی آپ سے گزارش کر دیا کہ وَلَقَدْ كُنْتُ أَتَّبِعُهُ اتِّبَاعَ الْفَصِيلِ أَثَرَ أُمِّهِ يَرْفَعُ لِي فِي كُلِّ يَوْمٍ مِّنْ أَخْلَاقِهِ عَلَمًا وَيَأْمُرُنِي بِالْاِقْتِدَاءِ بِهِ. میں حضور کے ساتھ ساتھ ایسے رہتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے گرد گردش کرتا ہے, اور میں نے اس طرح علوم الہیہ کو اور علوم قرآن کو آقا نامدار سے اس طرح میں نے ان علوم کو اپنے اندر جذب کیا. تو مولا کائنات سے بہتر قرآن کی تفسیر یا اہل بیت اطہار سے بہتر, جن کی رگوں میں لحمہم لحمی و دمہم دمی کے مصداق ہیں, جن کی رگوں میں رسالت کا لہو رواں ہے. اور آقا نے فرمایا اللہم انا ہؤلاء منی, پروردگار یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں, اور پروردگار یہ میرے خاصتی و حامتی, میرے خاص ہیں, میرے حامی و ناصر ہیں. اور نہ صرف یہ کہ علماء اسلام میں سے کسی نے اس کی تردید نہیں کی, بلکہ آیت جناب جلال الدین سیوطی جو تفسیر در المنصور جن کی تفسیر ہے اہل سنت کے بڑے برجستہ عالم دین ہے, اور علامہ فخر رازی تفسیر کبیر ہے ان کی, اور بہت بڑے پڑھے لکھے عالم دین اہل سنت کے, اور ثعلبی, سب نے اس آیت کا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس کا شان نزول اس طرح سے بیان کیا کہ ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب یہ بزم عصمت کائنات میں سجی تو آقا نامدار نے جب دست دعا بلند کیا اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی خاصتی و حامتی, پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں, یہ میرے خاص ہیں, یہ میرے حامی و ناصر ہیں. تو اگر اہل نہ ہوتے تو خالق کائنات ٹوک دیتا, اس کو کوئی تکلف نہیں ہے یہ کہنے میں, کیونکہ جب جناب نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن نے بیان کیا کہ جناب نوح نے جب بیٹے سے کہا کہ بیٹا یا بنی
ارکب معنا, ہمارے ساتھ سوار ہو جا. تو اس نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء, سورہ ہود کا واقعہ ہے, میں پہاڑ کی پناہ لے لوں گا, وہ مجھے پانی سے بچا لے گا. تو قال لا عاصم اليوم من امر اللہ, بیٹے آج امر الہی کے سوا کچھ بچانے والا نہیں ہے. تو فحال بینہما الموج کالجبال, ان کے درمیان پہاڑ کی بلندیوں ایسی ایک موج حائل ہوئی اور وہ غرق ہونے لگا. تو جناب نوح نے دستے دعا بلند کیے اور کہا کہ پروردگار انہ من اہلی, ان ابنی من اہلی, پروردگار یہ میرا بیٹا میرا اہل ہے, تو اس کو بچا لے. تو بارگاہ حق سے خطاب آیا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح, یہ بیٹا تیرا بیٹا تو ہے پر اہل نہیں ہے, اس لیے کہ اس نے عمل غیر صالح انجام دیا. اور ادھر پیغمبر نے فرمایا یہ میرے اہل ہیں, تو بارگاہ الہی سے یہ خطاب نہیں آیا کہ یہ تیرے اہل نہیں ہیں, بلکہ خطاب کیا آیا کہ اے رسول تو کائنات میں بزم عصمت سجا اور ہم ان کی تطہیر کی گواہی عرش سے روانہ کرتے ہیں, انما یرید اللہ کہہ کے. تو ہم اس بات کو جانتے ہیں, اس بات کے اوپر قطعاً کوئی دوسرا حرف نہیں ہے, مگر میں یہ بات کر رہی ہوں کہ ہمیں اس وقت ریئلائز کرنا چاہیے, ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وقت کی ضرورت کیا ہے. دشمن ہمارے ویک پوائنٹ سے استفادہ کر کے کس کو کمزور کرنا چاہتا ہے, یہ لمحہ فکریہ ہے. اس لیے ہم ان کو زبردستی سکھانے کی بجائے ان کو اکٹھا کریں کہ اسلام کی جانب آؤ اور ہم متفق ہو کے مسلمان باطل قوتوں کے خلاف سرگرم عمل ہو سکیں. جواب دیا آپ نے. آپ کی روانی تو کسی دریا کی طرح ہے, آبشار کی طرح چل رہی ہیں آپ, وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. اب میں آخر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جیسے کہ ایام فاطمی ہیں, تو گزارش ہے آپ سے کہ فضائل جناب سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا, ان کے چند مصائب جو ہے وہ بیان فرما دیں تاکہ حق ادا ہو سکے. ان ایام گزارش ہے کہ ہم ان کے فضائل کہاں بیان کر سکتے ہیں جن کے فضائل کا ذاکر خود خالق کائنات ہو اور ملکوت اعلیٰ پر بیٹھ کر خالق کائنات اس بی بی عالم کے فضائل کو بیان کرے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دختر بلند اختر جن کا مقام شامخ ایسا ہے کہ جنہیں بنی اسماعیل کی سیدہ کہا جاتا ہے. کائنات میں دو بطول گزری ہیں, ایک بنی اسرائیل کی بطول مریم ہے, یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین, مریم خدا نے تجھے پاک و طاہر کیا, تجھے برگزیدہ کیا, تجھے چن لیا, تیرا انتخاب کیا عالمین کی عورتوں میں سے. تو جب لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ سیدۃ نساء العالمین تو جناب مریم تھیں, تو آقا نے فرمایا کانت سیدۃ نساء العالمین فی زمانہا و ابنتی فاطمہ سیدۃ نساء العالمین من الاولین الی الاخرین. مریم بنت عمران صرف اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھیں اور میری بیٹی فاطمہ اولین سے لے کر آخرین تک تمام انسانی قافلوں میں آنے والی خواتین کی سردار ہیں. تو سیدہ عالم کا مقام اتنا زیادہ بلند ہے, اتنا عظیم مقام ہے کہ ہم اس کو بیان ہی نہیں کر سکتے, مگر یہ کہ چند جملے جو احادیث سے ہم تک پہنچے ہیں کہ ابو بصیر نے امام سے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ جناب سیدہ کا علم بہت زیادہ وسیع تھا, تو انہوں نے کہا کہ کتنا وسیع تھا؟ تو آقا نے فرمایا کہ یہ جو تم نے لباس پہنا ہے, تمہاری قد و قامت, تمہارا رنگ, یہاں پہ جو کارپٹ بچھا ہے, یہ بلڈنگ, یہ عمارت, یہ اینٹ, یہ پتھر, یہ سب کچھ بی بی کو تو قیامت تک آنے والے لوگوں کے بارے میں. تو اس نے کہا ان ذالک علم کثیر, مولا یہ تو بہت زیادہ وافر علم ہے. تو آقا مسکرائے اور فرمایا کہ یہ تو صحیفہ فاطمیہ کے پہلے صفحے کی داستان ہے, تم کہاں جان سکتے ہو کہ میری جدہ کا علم کتنا وسیع تھا. تو پھر اس نے پوچھا, ابو بصیر جناب ابو بصیر نے پوچھا کہ مولا بی بی کے بارے میں کیا یہ صحیح کہا جاتا ہے کہ پوری کائنات کی مخلوق بی بی کے فضائل کے سامنے, ان کے فضائل کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے؟ تو آقا نے فرمایا کانت مفروضۃ الطاعہ, جناب فاطمہ کی اطاعت واجب تھی علی من خلق اللہ, جس چیز کو خالق کائنات نے خلق کیا. تو اس نے کہا مخلوقات میں تو انسان بھی ہیں, سبھی ہیں, اور بہائم بھی ہیں. تو فرمایا من البہائم والوحش والطیر, بہائم جانور, وحش درندے, والطیر پرندے, اور والجن والانس جن انسان, والملائکہ والانبیاء ملائکہ اور انبیاء. تو انہوں نے کہا کہ البتہ یہ شیعہ فقہ کا نظریہ جو بیان کر رہی ہوں وہ تمام فقہ متفق ہیں, یہ نظریہ جو انبیاء والا. تو اس میں اس نے کہا, انہوں نے کہا کہ انبیاء میں تو ان کے جد ابراہیم بھی شامل ہے. تو آقا نے آگے سے فرمایا کہ مسکرائے اور فرمایا کہ ما تکاملت النبوہ لنبی الا اقر بفضلها. تو یہ کہتا ہے کہ ان کے جد ابراہیم بھی شامل ہیں, تو کیا ان پر بھی فاطمہ کی اطاعت واجب تھی؟ تو میں تجھے یہ بتا دوں کہ ابراہیم کی نبوت پر نبوت کی مہر اس وقت تک نہیں لگی جب تک کہ فاطمہ کے فضائل کے سامنے انہوں نے سر تسلیم خم نہیں کیا, ان کے فضائل کا اقرار نہیں کیا. تو جناب سیدہ کا مقام اتنا بلند ہے کہ جناب مریم کو جب دیکھتے ہیں تو سیدہ کی بلندی مریم سے 7 افلاک کی بلندی
صدیوں پر دکھائی دیتی ہے. ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، ان امام اولین و آخرین، ان کے جان در پی کرے گی تھی دمید روزگار تازہ آئین آفرید. وہ کہتے ہیں کہ مریم کو ایک نسبت ہے کہ وہ عیسیٰ کی ماں ہیں، اس لیے قابل احترام ہے، اور فاطمہ کی از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. تین نسبتیں ہیں. پھر وہ نسبتوں کو بیان کرتے ہیں کہ وہ سرکار دو جہاں کی نور نظر ہیں اور ان کے دل کی ٹھنڈک ہیں. اس کے بعد کہتے بانو یہ انتا جدار حل عطا مرتضی مشکل گشا شیر خدا پادشاہ و کلبی ایوان او یک حسام و یک زرہ سامان او. کہتے ہیں کہ تاجدار حل عطا کی زوجہ ہیں اور جو کائنات کا مشکل کشا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں مادر ان مرکز پھرکار عشق، مادر ان کاروان سالار عشق، ان یکی حافظ جمعیت خیر الامم، ان یکی شمع شبستان حرم حافظ جمعیت خیر الامم. تھا نشیند آتش پیکارکین پشت حفاظت بر سر تاج و نگین و ان دیگر مولای ابرار جہان قوت بازوی احرار جہان در نوای زندگی سوز از حسین اہل حق حریت آموز از حسین. وہ دونوں شہزادوں کے کردار کو بیان کرتے ہیں. امام حسن کے صلح نامے پر روشنی ڈالتے ہیں جو کہ اس وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے کہ ہم ان مصلحتوں کو بیان کریں، اور کہتے ہیں کہ ان کے اس تحریری صلح نامے نے ان کے نانا کی امت کو اس عظیم ترین فساد سے بچا لیا جس کے بعد معرکہ کربلا رونما ہوا. یعنی معرکہ کربلا کی بنیاد رکھنے والے امام حسن ہیں. اور اس کے بعد ان دیگر مولا یہ ابرار جہان، دنیا میں نیکوکاروں کے قافلے جب شاہراہ حیات پر چلتے رہیں گے تو ان کا قافلہ سالار حسین ابن علی ہے. اور آزادی پسند اور حریت منش افراد، اہل حریت اگر آزادی کا سبق سیکھنا چاہتے ہیں تو آئیں مکتب حسین ابن علی سے سیکھیں. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو کہتے ہیں سیرت فرزندہ از امہات، جوہر صدق و صفا از امہات. تمہیں حسن و حسین حسنین شریفین کے درخشاں کردار کو دیکھ کر تعجب نہیں ہونا چاہیے. سیرت فرزندہ از امہات یہ ماں کے کردار کی شعاع ہے جو اولاد میں نظر آتی ہے. یہ صداقت آمیز کردار سیدہ نے تراشے ہیں، ہاتھ چکی پیس رہے ہیں اور لبھائے مبارک سے تسبیح خدا جاری ہے. دانا دانا ذکر الہی کے زمزموں پر مشتمل عبادت میں ڈھلے ہوئے مشقت کے لمحات میں ماں کی تربیت ایثار کشی وفا سے آمیختہ جب بی بی کی چکی چلتی ہے اور جن دانوں کو پیستی ہے تو وہ نان شعیر حیدری بازو علی مرتضی مشکل کشا میں جا کر خیبر شکن بنتی ہے، اور اگر سائل محتاج تک پہنچتی ہے تو سورہ دہر کے نزول کا موجب بنتی ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اور وہ غذا ظرف میر کاروان کربلا میں جا کر کردار کا وہ معجزہ تخلیق کرتی ہے کہ راہ کربلا میں اپنے دشمن کو منزل شراف پر پانی سے سیراب کر دیتے ہیں. یہ سیدہ کا کردار ہے، شہزادی کونین کا کردار ہے. جہاں جہاں اس کردار کی جھلک نظر آتی ہے. اب بیٹیوں کی جانب آئیں تو کیا خوبصورت شاعر نے کہا اے فاطمہ زہرا تیری تقدیر بھلی ہے، اے فاطمہ زہرا تیری تقدیر بھلی ہے، بیٹے جو محمد ہیں تو بیٹی بھی علی ہے. تو یہ سیدہ کونین کا کردار ہے. اور ڈاکٹر اقبال نے بہت خوبصورت جملہ کہا جو میری بہنوں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے. مزرع تسلیم را حاصل بطول مادران را اسوے یہ کامل بطول. وہ کہتے ہیں تسلیم اور رضا کی کھیتی کا حاصل سیدہ فاطمہ ہیں اور مادران را اسوے یہ کامل بطول ماؤں کے لیے ایک مکمل رول ماڈل سیدہ کی ذات ہے. کہتے ہیں نوری و آتشی فرمان برش گم رضا یش در رضا یہ شوہرش. جس کے ملائکہ اور جنات دونوں خادم ہیں اور اس کی خدمت پر فخر محسوس کرتے ہیں. سردار ملائکہ اس کے بچوں کا جھولا جھلاتا ہے، رضوان جنت آ کے دروازے پہ اس کی رضا پوچھتا ہے. اسرائیل ایسے فرشتے برگزیدہ فرشتے کو اجازت طلب کرنا پڑتی ہے اور جنات اس کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کیے ہوئے گم رضا یش در رضا یہ شوہرش. اس بی بی کی اپنی کوئی رضا ہی نہیں، جو رضا ہے شوہر کی رضا ہے. ساری زندگی ایسے تسلیم اور رضا کا پیکر بن کے بسر کر دی. اور اس کے بعد ان کے فضائل میں آگے بڑھتے بڑھتے ڈاکٹر اقبال کی روح جب سجدہ ریز ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں رشتے یہ آئین حق زنجیر پاس پاس فرمان جناب مصطفیٰ ورنے گرد تربتش گردی دمی سجدہ ہا پر خاک او پاشی دمی. وہ کہتے ہیں جس اوج کمال پر، جس اوج شرف پر میں نے فاطمہ کی شخصیت کو دیکھا ہے، رشتے یہ آئین حق زنجیر پاس، میرے خدا نے مجھے منع نہ کیا ہوتا. اور پاس فرمان جناب مصطفیٰ
اور سید الرسل، عقل کل، ختم رسل اور ہادی سبل آقا نامدار نے اگر منع نہ کیا ہوتا، ان کا فرمان نہ ہوتا کہ خدا کے سوا کسی کو سجدہ نہ کرو، تو گرد تربتش گردی دمی سجدہا ورخا کے اوپاشی دمی، میں 24 گھنٹے فاطمہ کی مرقد پاک کے گرد محو طواف رہتا اور عقیدت کے سجدے بی بی کی خاک پاک پر نثار کرتا رہتا، لیکن میں کیا کروں کہ شریعت اسلام نے مجھے خدا کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے سے روک دیا۔ تو ڈاکٹر اقبال نے تو بی بی بس 2 جملوں میں تعارف کرایا بی بی عالم کا نسبتوں سے کہ وہ کس کی بیٹی ہیں، کس کی زوجہ ہیں، کس کی ماں ہیں، لیکن خالق کائنات نے بی بی کا تعارف کیسے کرایا؟ وہ حدیث قصہ جس پہ اہل سنت تمام متفق ہیں، اور بی بی عائشہ کی زبان سے اس حدیث قصہ کے الفاظ کی تصدیق ملتی ہے ہمیں در المنصور تفسیر میں اور باقی تفاسیر میں، زمخشری کی تفسیر کشاف اور باقی چیزوں میں۔ تو اس میں فرمایا کہ جس وقت خالق کائنات نے خطاب کیا کہ یا ملائکتی و یا سکان سماواتی انما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ، وہ ساری آپ کو حدیث قصہ معلوم ہے کہ میں نے ان فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء، ان 5 نفوس طیبہ کی محبت میں نے پوری کائنات کو خلق کیا۔ تو فقال الامین جبرائیل یا رب ومن تحت هذا الکساء، تو جب سردار ملائکہ نے سوال کیا کہ یہ کون ہے پروردگار جن کی محبت میں تو گرفتار ہے، تو بارگاہ حق سے خطاب آیا جبریل ہم اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، یہ اہل بیت نبوت ہیں، یہ معدن رسالت ہے۔ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، یہ نہیں کہا کہ یہ کس کی بیٹی ہے، کہا یہ اس کے باپ ہیں۔ یہ یاسین، طٰہٰ، مزمل، مدثر، بشیر، نذیر، مبشر، سراج منیر، اس وقت یہ رحمت للعالمین کسی لقب سے نہیں پکارا، کہا ہم ابوہا، یہ فاطمہ کا باپ ہے، وبعلہا، یہ تاجدار حلطہ نہیں، یہ مشکل کشا نہیں، یہ حلال مشکلات نہیں، یہ امام الائمہ نہیں، بلکہ کون ہے؟ بعلہا، فاطمہ کا شوہر ہے۔ وبنوہا، اور یہ سیدہ شباب اہل الجنہ، سردار جوانان جنت کے مصداق حسن و حسین نہیں بلکہ بنوہا، یہ فاطمہ کے بیٹے۔ معلوم ہوا ملکوت اعلیٰ پر فاطمہ اپنا الگ تعارف رکھتی ہے، اور اسی لیے آقا نے ارشاد فرمایا، ڈاکٹر اقبال تو ایک دانشور، ایک انسان جتنا بہترین تعارف کرا سکتا ہے، انہوں نے کوئی بخل نہیں کیا، مگر جب ہم دیکھتے ہیں کہ آقا نے کیا تعارف کرایا تو ڈاکٹر اقبال نے نسبتوں سے کرایا، اور آقا نے فرمایا لو لم یکن علی لم یکن لفاطمہ کفر۔ ڈاکٹر اقبال کہتے فاطمہ کو پہچانو، فاطمہ تاجدار حلطہ کی زوجہ ہے، اور آقا فرماتے فاطمہ کو پہچانو، اگر علی نہ ہوتے تو کائنات میں کوئی فاطمہ کی برابری کا دعویٰ نہ کر سکتا، اور کائنات میں صرف ایک شخصیت ہے جو فاطمہ سے برتر ہے، اور وہ ان کے والد ہیں، اور ان کی یہ کیفیت ہے کہ جن کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا ما محمد الا رسول، خبردار جب یہ نطق کریں تو یہ صرف اور صرف اللہ کے رسول ہیں، انہیں کسی کا بھانجا، بھتیجا، باپ، بیٹا نہ سمجھنا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، ان کی زبان تکلم ریز ہوتی ہے تو مشیت الہی کی مہریں ان کے لبوں پر ثبت ہیں، یہ اپنی خواہشات سے، اپنی خواہشات نفسانی سے کبھی تکلم نہیں کرتے۔ وہ رسول عربی جو صرف ما محمد الا رسول کے مصداق ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، وہ تعارف کراتے ہیں تو کہتے ہیں لو لم یکن علی لم یکن لفاطمہ کفر، علی تاجدار حلطہ کی زوجہ ہونے کے ناطے سے فاطمہ کو مت پہچانو، بلکہ فاطمہ کو دیکھو کہ اگر علی نہ ہوتے تو کوئی اس کی برابری کا دعویٰ نہ کرتا، اور اپنے لیے کہتے ہیں جب فاطمہ کے فضائل کو دیکھتے ام و ابیہا، یہ تو اپنے باپ کی بھی ماں ہے، اس کے فضائل و محامد و محاسن و اوصاف رشیدہ کو ہم کہاں شمار کر سکتے ہیں، یہ ہماری بساط میں نہیں ہے۔ اور آپ نے مجھے سگنل بھی دیا ہے کہ پروگرام کو وائنڈ اپ کر دیا جائے، مجھے بتایا گیا آپ نے جی، تو چونکہ میری ابھی مجلس ہے اور ہمیں پہنچنا ہے تو مجھے بار بار یہ کہا گیا تھا کہ جلد اس کو ختم کیا جائے، وائلہ میں تو حاضر ہوں جب بھی آپ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں اپنے ناظرین کو بڑی معذرت سے یہ کہتا ہوں، یہ گفتگو ایسی ہے کہ اگر ساری رات تک جاری رہے تو دل نہیں کرتا کہ یہ گفتگو ختم ہو، لیکن وقت کی قید ہے۔ انشاءاللہ مادام سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ کے پلیٹ فارم سے آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، جناب غلام حسین عدیل صاحب کا بھی، اور جتنے میرے بھائی یہاں پر سرگرم عمل ہیں اور ان بہت ہی محدود وسائل کے ساتھ اتنی بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ میری دعائیں ان کے ہمراہ ہیں، انشاءاللہ خداوند متعال اس کو اور زیادہ ترقی اور جو عروج عنایت فرمائے۔ ہم آپ کی سلامتی کے لیے دعا گو ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام اسپیشل ہدایت۔ انشاءاللہ آئندہ کسی اور مہمان شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔